جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے جو آئینہ کا پروگرام ہوتا ہے اس کا علاوہ عمل کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں سبھی حضرات کا جو قرب و جوار سے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے یقینی طور پہ آپ سبھی مہمان خصوصی ہیں، چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یا بزرگ ہیں. اور بالخصوص آج سادات کرام بھی نازل فرمائی ہے اور تشریف لائے ہیں. اور ہمارے عزیزم برادرم نصیب اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد رضا سیالوی، اور الحمدللہ یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ جو ہے اس کے خلیفہ مجاز بھی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس عمر میں نوجوان ہیں اور اللہ پاک نے ایک انداز خطابت، زور خطابت اور ایک ان کا جو انداز بیان ہے، پھر ماشاءاللہ علمی شخصیت ہے، محنت کی ہوئی ہے. تو یہ خوش بیان ویسے ہماری پنجابی میں یہ مثال دیتے ہیں کہ کھاتا ہے بور ہوئے تھے ٹکار لاشیاں دیتے نہیں نہ وہ کوئی محنت کی ہو بڑا ہوا پھر بندہ اسٹیج پہ جو ہے وہ بات کرتا ہے. تو علی باز اجرت صاحب ہیں، یہ ہمارے دیرینہ ساتھی ہیں، اکثر یہ شریف لاتے رہتے ہیں. اللہ پاک ان کی علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں اکثر یہ جملہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ چل کے آتے ہیں ہمارے پاس تو ہم صرف آپ کو دعا دے سکتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ دعا میں آپ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. یہ حاجی صاحب گواہ ہیں اس بات کی. ہم ہر دعا میں ادارے میں آنے والے، ادارے کے ساتھ محبت کرنے والے، ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے، یہاں پر پڑھنے والے، پڑھانے والے، خدمت کرنے والے، یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں دعائیہ. ہر نماز کے بعد ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اللہ پاک قبول منظور فرمائے. اور آئندہ جو مہینہ ہے مارچ کا مہینہ آ رہا ہے اور شعبان المعظم شریف کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ 17 مارچ بروز جمعرات، یہ نوٹ فرما لیں آپ، اور 17 مارچ بروز جمعرات بعد نماز مغرب کا عشاء یہی ہمارا شیڈول ہوتا ہے. کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اگر نہیں بھی ہوتا میں پھر پاک میں کسی وجہ سے آج بھی فوتگی کی وجہ سے میں پہنچا ہوں، تو میری یہ باقی جو اسٹاف ہے ہمارے، جو قاری اطہر شاذلی صاحب ہیں، قاری نواز صاحب ہیں، قاری اعجاز صاحب ہیں، شعیب صاحب ہیں، حاجی خالد خاکسار صاحب ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مجلس استقبالیہ ہیں اور ان کی محبتیں ہیں. میں تو ان کو بالکل اس معاملے میں فری کیا ہوا ہے کہ جب کوئی پروگرام جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، جب ڈیسیجن ہو گیا ہے کہ فلاں ڈیٹ میں یہ پروگرام ہوگا، اس میں میرا ہونا فزیکلی لازمی نہیں ہے کیونکہ روحانی طور پر میری توجہ ادھر ہی ہوتی ہے. میں یعنی کہ سارے ادارے کے معاملات ہر وقت وہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں، فون پہ بھی، میسج وغیرہ پہ بھی. تو انشاءاللہ زندگی رہے گی تو 17 مارچ بروز جمعرات انشاءاللہ عز و جل یہ پروگرام ہوگا. آپ نوٹ فرمائیں اور ضرور کوشش کیا کریں کہ نماز مغرب یہاں پر ادا کریں. ابھی انشاءاللہ ختم شریف پڑھا جائے گا اور ختم شریف کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد اذان ہوگی، اس کے بعد جماعت ہوگی. لنگر شریف جو ہم ادھر جنہوں نے نماز ادا کرنی ہے وہ نماز ادا کرنے کے بعد لنگر شریف کھائیں گے. اور جو ہمارے احباب، کیونکہ آج کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے، جو نماز پڑھ کے آئے ہیں باہر سے، تو ادھر جب مطلب کہ دعا ہو جائے گی اس کے بعد قاری اطہر صاحب کی نگرانی میں، کیونکہ یہ بھی نماز پڑھ کر آنے والوں میں سے ہیں، تو ان کی قیادت میں وہاں پہ اوپر لنگر جاری ہو جائے گا. اور یہاں ہمارے ساتھ آپ لوگ جنہوں نے نماز کی ابھی تک ادا نہیں کی وہ نماز عشاء باجماعت ادا کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جو بقیہ صاحب کی نمازی جنہوں نے ابھی نماز پڑھنی ہے وہ نماز کے بعد پڑھیں گے. جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زبان، جس کو سب کن کی کنجی کہے اس
नाफिर हुकूमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فيقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الہ العالمین، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یا مولانا شریف داودی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں جس نے مولود کعبہ کے عنوان سے جلسہ انعقاد ہوا اور مجلس عالیہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، اس میں تلاوت قرآن پاک کی گئی، نعت خوانی کی گئی، تیرے پیاروں کی تعریف کی گئی، خوشی پڑھا گیا، دو ختم پاک کا ثواب ملت کیا گیا. تمام پیارے خیر کو قبول فرما. یا الہ العالمین، جس نے حصہ پایا ڈالا ہے اس میں، جس اعتبار سے بھی جتنا حصہ ڈالا کسی نے لنگر کے اہتمام کیا گیا، تمام کے اخبار کو بارگاہ حالی میں قبول فرما. اس نیک کام پہ اجر ثواب عطا فرما. یہ ثواب تیرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں توفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے درجات بلند فرما. آپ کے توسل سے جميع انبیاء اور رسول علیہ السلام کے وقت پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام کے درجات بلند فرما. حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کے جميع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل بیت اطہار، آپ کے اولاد پاک، ازواج پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے وقت پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام کے درجات بلند فرما. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے درجات بلند فرما. یا الہ العالمین، تمام امتوں کے اولیاء کرام، خصوصاً حضور علیہ السلام کی امت کے جميع سلاسل کے اولیاء کرام علیہ کے وقت پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بخصوص خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے درجات بلند فرما. اپنے پیاروں کا فیضان عطا فرما. ہم سب کو اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما. اپنے پیاروں کا احترام نصیب فرما. ہم سب کو اپنے پیاروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کلمہ گو اس دین فانے سے حالت ایمان میں مومنین مومنات فوت ہوئے، تمام کے وقت پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یہاں پہ جو موجود حضرات ہیں، سب کے عزیز کارے والدین رشتہ دار دوست جو فوت ہوئے، تمام کے وقت پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصاً ہمارے والدین کو اس کا ثواب عطا فرما. یا الہ العالمین، تمام مومنین مومنات کی قدروں کو عذاب سے محفوظ فرما. تمام کے یا الہ العالمین جنتوں میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. مغفورین کے درجات بلند فرما. ہم جو زندہ سب کو صراط مستقیم پہ چلا، احکام چلا کی پابندی کی توفیق عطا فرما. بالخصوص نماز پڑھنے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے گھروں میں ہماری ماں بہن اور اہل و عیال گرواز کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، اس مسجد کو اور مدرسے کو شاد و آباد فرما. آمین. یا الہ العالمین، اس کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما. آمین. الہ العالمین، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے سراخانی کی گئی. مفتی احمد رضا صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا. ان کے علم و عمل میں، فضل میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرما. آمین. مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرما. آمین. یہاں پر مدرسہ صبر کا انتظام کر رہا ہے، اس پہ اور بھی جو انتظام کے ساتھ جتنے بھی انتظامی امور میں حصہ دار ہیں، شریک کار ہیں، سب کے نیک اعمال میں برکتیں عطا فرما. آمین. جو اس مدرسے میں پڑھائی میں بچے مصروف ہیں،
سب بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، آمین بلکہ دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین جن بچوں نے یہاں پر پڑھائی شروع کی ہے سب کو مکمل پڑھائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ان بچوں کے والدین کو بھی دین اسلام کی مزید چاہت عطا فرما، آمین اور مزید اس عالم اللہ میں جو حضرات رہ رہے ہیں سب کو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا الہ العالمین ہم سب کو نیک نیتی نصیب فرما، آمین ریاکاری سے محفوظ فرما، اپنی خوشنودی عطا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اس محفل میں جو حضرات تشریف لائے ہیں جو دلوں کے اندر نیک خواہشات ہیں جائز مرادیں ہیں سب کو پوری فرما۔ یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولادیں عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا، آمین جن کے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے سب کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، جن کی اولاد جوان ہے ان کے رشتوں کے اچھے اسباب و وسائل پیدا فرما۔ آمین یا الہ العالمین سب اولاد کو اپنے اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، تمام والدین کو اپنے اپنے اولاد کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی ہم سب کو سمجھ عطا فرما، دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، مشکلات دور فرما، ملک پاکستان کے اندر بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام نافذ فرما، ہم سب کو اسلام کے احکام کا پیروکار بنا، ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، منافقت سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہر قسم کے شر اور فتنہ فساد سے بچا کے اپنی حفظ و امان عطا فرما، آمین ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما، ہم سب کو سعادت داران عطا فرما، زیارت حرمان طیبان نصیب فرما، ہم سب کو خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے سے بہتر وہ بھی عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، آمین ہمارے بنارس سے ہمارا اور بھی اس محلے میں جو بیمار ہیں تمام کو یا الہ العالمین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کو یا الہ العالمین تندرستیاں عطا فرما، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شکری سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔